عثمان اتنی بات نہ کر، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میں اس کو ہو سکتا ہے کہ میں تجھے ہی لوٹا دے دوں، لیکن تو مجھ سے لے گا۔ اور جس وقت فتح مکہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابی مانگی، مجھے چابی دے۔ وہ دوڑ کے یعنی کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ گئے، کعبے کی چھت کے اوپر جا کر اس نے ہاتھ میں نہیں دی، اس نے پھینک دی اور حضور نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ کے چچا نے کہا کہ حضرت چابی مجھے دے دی۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، محمد نے کسی اور کے ساتھ وعدہ کیا۔ چچا یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ نبی کی زبان ہے، یہاں رشتہ داریاں نہیں پالی جاتی، یہاں خاندان نہیں پالے جاتے، یہاں تو وہ لوگ پالے جاتے ہیں جن کے ساتھ روح مل جائے، جن کے ساتھ اسپرچلی تعلق ہو جائے، جن کے ساتھ دلی قلبی تعلق ہو جائے، جن کے تعلق ہارٹ ٹو ہارٹ جاتا ہے، چیسٹ ٹو چیسٹ جاتا ہے، سینہ بسینہ جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے قریب جاتا ہے، جسم ملے یا نہ ملے۔ اویس قرنی کا جسم نہیں ملا لیکن فیض پہنچ گئے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے بنایا عثمان عثمان کو چابی عطا کرا، اور آقا کرم کرے۔ شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ بیمار قصیدہ لکھ رہے تھے، قصیدہ لکھتے لکھتے ایک شعر پہ پہنچے، اس شعر پہ پہنچے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں اس دن ہی رات غالباً کبھی کبھی کیفیات انسان پہ ہو جاتی ہیں کہ ڈھائی بجے کا ٹائم تھا، میں نے یہاں پہ لکھا ہے، تو اس وقت بس میں ویسی کتاب پڑھتے پڑھتے اچانک ایک کیفیت میری بدل گئی، نفل پڑھے اور ایک میلاد شریف کے حوالے سے نہ جانے کیا چیزیں سامنے آئیں، اور ایک یہ شعر بھی سامنے آ گیا کہ وہ پہلے آپ کو وہ سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ شعر لکھا حضور کی تعریف میں، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ، علم آخر کار پہنچنے کے بعد علم کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ آپ بشر ہیں۔ حضور کے بارے میں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ، یہ انتہا درجے کا علم نے جو فیصلہ کرنا تھا، سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے فیصلہ کر لیا انہو بشر، کہ وہ بشر تھے۔ اب اس کے بعد یار پریشانی پڑ گئی کہ میں دوسرا مصرع اس کو مکمل کیسے کروں، اتنی پریشانی میں گئے کہ میں اس مصرع کو مکمل کیسے کروں۔ اسی غنودگی میں، پریشانی میں آقا نے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ جب آقا نے دیدار عطا فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، شرف الدین پریشان کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، ایک شعر تو لکھ بیٹھا، مصرع، شعر کا ایک پہلا مصرع، فرسٹ لائن تو میں لکھ بیٹھا یا رسول اللہ کہ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی گستاخی کی بات تو نہیں ہے، تو پریشان ہو گیا، یہ تو حقیقت ہے کہ میں بشر ہوں، اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میں اس کو مکمل کیسے کروں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں کہتے وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، ہیں تو یہ بشر، ہیں تو یہ بشر، لیکن اللہ کی ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکمل فرمایا، یعنی کہ یہ کیفیات ہوتی ہیں انسان کے معاملات کی۔ تو ہم جس مہینہ سے گزر رہے ہیں یہ ہے ربیع الاول، آج اس کا پہلا ہمارا پروگرام ہے۔ چاروں پروگرام اس مہینہ کے جتنے پروگرام ہوں گے، ہر پروگرام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی کیفیت میں ہم کچھ نہ کچھ بیان کریں گے، اور لاسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ ہم تھوڑا سا دعائیہ پروگرام کریں گے، اور دعائیہ پروگرام کے بعد جو چیپٹر بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان کی چھوٹی سی ایک بکلیٹ آ جائے، اور جس طرح یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈسپلے کیے ہیں وہ چیپٹرز بھی یعنی ہم ان کو ڈسپلے کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک کہ میلاد تم بنا، تو یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، اور یہ ہر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح منایا جاتا تھا، یہ ایک سوال ہے۔ بس اسی سوال پر چلتے چلتے ذہن آگے کھل گیا۔ بنیادی طور پر جو ایک قانون ہے وہ قانون یہ ہے
کہ جب بندہ موجود ہو، جب بندہ زندہ ظاہری وجود میں موجود ہو تو اس کے دن نہیں منائے جاتے بلکہ اس کے مشن پر نظر رکھی جاتی ہے۔ کوئی بات میری سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لیڈر ہو، ایک قوم ہو، قوم کا ایک لیڈر ہو، ان کو ایک طرف لا کے آ رہا ہو، تو لیڈر کے ایام جو ہیں وہ منائے نہیں جاتے بلکہ لیڈر کا جو مشن ہوتا ہے اس مشن کے حوالے سے آئے دن اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے اور اس کے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور جس وقت لیڈر ظاہری طور پر دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے دنوں کو منایا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ جملہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو اللہ کے خاص خاص دن ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کا کون سا دن نہیں ہے کہ جو اللہ نے کہا جو اللہ کے خاص دن ہیں تو عام دن پھر اللہ کے نہ ہوئے؟ منڈے سے لے کر سنڈے تک جتنے دن ہیں یہ کس کے دن ہیں؟ اللہ ہی کے تو دن ہیں۔ ایک مہینہ سے لے کر مہینے کے اینڈ تک کتنے ہفتے ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ پورے مہینے سال تک کس کا سال ہے؟ اللہ ہی کا سال ہے۔ لیکن سارے نظام اللہ ہی کی طرف سے ہیں، دن بھی مہینے بھی، لیکن اللہ فرماتا ہے جس میں خاص خاص میرے بندوں سے کوئی بات ہوئی ہے اور میں نے ان بندوں کو اپنا رحم و کرم کیا ہے اور ان کی ایک یاد بن گئی ہے، اے میرے حبیب آپ بھی اپنی اس امت کو وہ دن یاد کراتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ان کو یاد کرائیں، نوح علیہ السلام کی نجات کا دن ان کو یاد کرائیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا یابی کا دن ان کو یاد کرائیں، یوسف علیہ السلام کی مشکل کی آسانی کا دن ان کو یاد کرائیں، اسی طریقہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے آنکھوں کی روشنی کے لوٹانے کا دن ان کو یاد کرائیں، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص یعنی اس فرعون سے نجات حاصل ہونے کے حوالے سے جو کامیابی کا دن ہے وہ ان کو یاد کرائیں، اور پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو اللہ نے مائدہ نازل فرمایا تھا آسمان سے، یعنی وہ اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ ریڈی میڈ فوڈ یا فاسٹ فوڈ جو ہے وہ جو پیکنگ کے لیے آرڈر پہ دیں اور تیار فروٹ آپ کو مل جائے، ادھر اللہ کے نبی نے آرڈر بک کرایا اور فرشتوں نے وہاں پہ بنا کے جنت سے حاضر دسترخوان بھی بچھا دیا اور پھر اس کے بعد دسترخوانہ بھی لگا دیا، تو وہ دن جو ہے ان کو یاد کرائیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو دن یاد کرائیں۔ وہ چلے گئے اب دن یاد کرائیں۔ اے حبیب یہ طریقہ پچھلوں کا چلا آ رہا ہے اور جب آپ ظاہری طور پر نہیں ہوں گے تو آپ کے دنوں کو بھی ایسا ہی یاد کیا جائے گا، یہ چیز چلے گی۔ اس کے بعد ایک اور چیز، اب خلفائے راشدین نے بھی نہیں منایا، نہیں خلفائے راشدین نے بھی واقعتاً ایسا نہیں منایا، ہم کیوں کہیں، زور کیوں لگائیں اس بات پہ کہ انہوں نے منایا ہے؟ نہیں انہوں نے بھی ایسی طریقے سے نہیں منایا جس طرح ہم آپ اور جلوس کی شکل میں مناتے ہیں، نہیں ایسا بھی نہیں منایا، انہوں نے بھی منایا اپنے، لیکن وہ اپنے لیڈر کے مشن کی کمپلیشن کے ساتھ، اپنے لیڈر کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آگے تھے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر کے دور میں منکرین زکوٰۃ آ گئے تو ابو بکر صدیق سامنے آ گئے، قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنا تھا تو سسٹم آگے بڑھ گئے، اور اسی طرح چلتے چلتے حضرت عمر تک پہنچا۔ یہ تراویح کا مسئلہ تھا، اب تراویح کے مسئلے کو ایک پوری کی یعنی قانونی ضابطے کے تحت اس کو بنایا دیا گیا۔ اب یہ تو حضور تو موجود نہیں ہے، حضور کے زمانے میں یہ کتابی شکل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح تو موجود نہیں تھی، تھا قرآن مجید اسی طرح کا، لیکن کیفیت اس کی اور تھی۔ چلتے 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 یہ وہ خلفائے راشدین، اسی لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلیفوں کی سنت ایک ہی سنت سمجھو کہ میری سنت میرا طریقہ وہی ہوگا، یہ اس کو مکمل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ اب جس وقت سنت مکمل ہو گئی اب مخالف لوگ اٹھ گئے،
اب مخالف لوگ اٹھ گئے، اب جس کو کہا جائے نا ٹیررسٹ اٹھ گئے، ٹیررزم والے جو ہیں وہ ذہن رکھنے والے وہ اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اس میں پہلا نام سامنے آ گیا۔ جب انہوں نے اپنے اپنے نام رکھنے لگے تو ایک مسلمانوں کا پہلا نام سامنے آ گیا، اہل السنہ۔ کیا نام آیا؟ یہ ایک نام سامنے آیا۔ یہ خلفائے راشدین کے دور میں سامنے اس طرح ریکگنائز نہیں، بعد میں سامنے آیا اہل السنہ۔ اب ایک اور ٹولہ درمیان میں آ گیا کہ جس نے اہل بیت کی عزت شروع کر دی، صحابہ اکرام کی توہین شروع کر دی، صحابہ کی جماعت کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنی زبان سے نازیبا باتیں کرنے لگے، تو پھر اس اہل السنہ کے ساتھ اور لفظ بڑھا دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی حقیقی جماعت وہ ہے جو اہل السنہ ہے والجماعت ہے۔